جی السلام علیکم، میں ہوں شہزاد اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم زبیر صاحب سے جانیں گے کہ ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کی کتنی جابس آ رہی ہیں، اس کا لیٹسٹ اسٹیٹس کیا ہے، اس کی پے، پوسٹنگ اور اس کی تیاری کے حوالے سے تمام جو ہیں ہم ڈسکس کریں گے۔ شہزاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم آپ کے لیے ایک بڑی بہترین بریکنگ نیوز لے کر آئے ہیں۔ البتہ یہ کافی عرصے سے اس کے اوپر پرپوزل چل رہا تھا، لیکن یہ دوبارہ آج جو ہے یہ میچور ہوا ہے۔ تو سر آپ کا شکریہ، آپ کا بھی شکریہ اور دیکھنے والوں کا بھی شکریہ۔ لیکن دیکھنے والوں کا شکریہ تو اس صورت میں ہوگا نا، میں آج کل اپنی ویڈیوز کا انالیسس کر رہا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری ویڈیو کو کتنے پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو نان سبسکرائبر دیکھ رہے ہیں، اور تقریباً مور دین 50% جو لوگ آ رہے ہیں وہ نان سبسکرائبر ہوتے ہیں۔ تو اب انہیں ہمارا چینل سبسکرائب تو کرنا چاہیے نا۔ ظاہر سر آپ نے تازی اسٹیٹ پڑھی ہے تو اب یہ چیزیں تو آپ اپلائی تو کریں گے نا؟ نہیں، میں نے تازی نہیں پڑھی، میں نے پڑھی پرانی ہے، لیکن بس اس کو مطلب ریکال کیا ہے۔ تو بھائی آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے چینل پر جو نئے آئے ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر صورت میں کریں، لیکن کر سکتے ہیں، لیکن آپ بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ چلیں جی۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ریکوزیشن گئی تھی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 60 سیٹس کی ڈیپٹی اکاؤنٹنٹ BS16 کی۔ ہاں جی۔ تو وہ پبلک سروس کمیشن نے کچھ اعتراضات کے ساتھ واپس بھجوا دی تھی، اور وہ اعتراضات یہ تھے کہ جی آپ اس کی کوالیفیکیشن کو چینج کریں، کیونکہ جاب جو ہے، جاب نیچر جو ہے وہ ٹیکنیکل ہے۔ جی ان کا یہ خیال تھا کہ آپ اس کو چینج کریں۔ تو اس تقریباً سارے پروسیس کو 4 سے 5 مہینے لگے۔ انہوں نے PPSC نے محکمے کو واپس بھیجی، محکمے نے فائنانس ڈپارٹمنٹ، ہاں محکمے نے کہا جی ہمیں ایسے ہی لوگ چاہیے، تو اس لیے نہیں، محکمے نے یہ نہیں کہا ہمیں ایسے ہی لوگ چاہیے، مطلب بھی ہمیں گریجویشن ہی ہم رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے اوپر پراپر ورکنگ کی، ٹھیک ہے۔ ورکنگ کرنے کے بعد محکمہ اس ریزلٹ پر پہنچا کہ ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کی کچھ سیٹس ایسی ہوتی ہیں جو بائی پروموشن فل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سیٹس ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ انیشل ریکروٹمنٹ کے تھرو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کے سروس رولز تبدیل کرتے ہیں تو جو پروموشن کیڈر ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ ایفیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی بیس پر پھر یہ انالیسز ہوا اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہی۔ ڈیسائیڈ پھر یہی ہوا کہ ہمیں ایسی بندے چاہیے، ٹھیک ہے، چلیں جی۔ اچھا، اب آفٹر آل اتنے عرصے کے بعد یہ ریکوزیشن اگلے 3 سے 4 دن کے اندر دوبارہ جا رہی ہے۔ اوکے، یعنی آپ کو جو کل معلوم ملی ہیں وہ تازی ہیں؟ بالکل تازی ہیں، اور حالانکہ اور بھی ملی ہیں مجھے، اور بھی ہیں، لیکن وہ میں ایسے ساری ایک ہی دفعہ تو نہ بتا دوں نا۔ صحیح۔ تو اب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ ملٹیپل چیزیں لیتے ہیں، پھر اس میں سے کچھ ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح خیر انشاءاللہ اگلے 1 ہفتے کے اندر یعنی جو نیکسٹ ویک ہے انشاءاللہ اس کے اندر ڈپٹی اکاؤنٹنٹ 60 سیٹس کی ریکوزیشن پبلک سروس کمیشن کو چلی جائے گی، پہلی بات۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کی جو BS16 ریگولر پوسٹ ہوگی، یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ ڈے فرسٹ سے ریگولر جاب ہوگی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اس کی کیونکہ آپ سروس رولز تبدیل نہیں ہوئے، کوالیفیکیشن تبدیل نہیں ہوئی، تو سیم اس کی جو ایج وغیرہ ہے ویسی کی ویسی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں ذرا اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ سر اگر ہم لاسٹ ایڈ کی بات کریں نا، یہ وہی آئے گی، سیم 2019 میں آیا تھا، اور اس وقت 150 سیٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے BA سیکنڈ ڈویژن رکھی ہوئی تھی۔ تو اب BA یا 14 ایئر ایجوکیشن لکھ دیا جائے گا، جس میں آپ کی ADP بھی شامل ہو جائے گی۔ BA مین یہ وہی جیسے پہلے ضلع دار کا مسئلہ ہوا تھا، ہاں BS، اور ہم اس وقت بھی چیختے رہے تھے کہ BS والے اپلائی کریں۔ اب گریجویشن مانگی جائے گی مین، جیسے BA BSc، اور اس پر تمام ڈگری ہولڈرز کے جو بیچلرز ہوں گے، لوگ جنہوں نے BS کیا ہوگا، چاہے وہ آرٹس، سائنس، انجینئرنگ، ایگریکلچر، سوشل سائنسز، لٹریچر، کسی میں بھی انہوں نے کیا ہوا ہوگا، وہ سارے کے سارے لوگ اس پر اپلائی کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ADS والے کر سکیں گے، ADP والے کر سکیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، BA BSc والے کر سکیں گے، LLB کر سکیں گے، LLB والے، جو BCom والے کر سکیں گے۔ مین اکراس دا بورڈ تمام ڈگریز والے لوگ جو ہیں، جن کی کم سے کم 14 ایئر ایجوکیشن، زیادہ سے زیادہ 16 ایئر ایجوکیشن ہوگی، تو وہ سارے لوگ اپلائی کر سکیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، لاسٹ ٹائم جو ایڈ تھا نا، اس کے مطابق جو انہوں نے ایج رکھی ہوئی تھی 18 سے 25 +5، جی 30 ہو گیا فار میل۔ ہاں جی،
اور 18 سے 25 فیمیل پلس 8 ایئر یعنی 33 فیمیل کے لیے اور جو 30 ایئر ہے یہ میل کے لیے. اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہی سیم ریٹین ہوگا اور اس میں کوئی سروس رول امینڈ نہیں ہوئی, کوئی چینج نہیں ہوئی, لہٰذا یہی ایج جو ہے اس دفعہ بھی کنسیڈر ہوگی. جی اس دفعہ بھی 30 سال فار میل اینڈ 33 ایئرس فار فیمیل. جی ٹھیک ہوگا, سیم ہوگا. ہاں جی. ان کی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں پوسٹنگز ہوتی ہیں. سر ایک دفعہ ہم اس کا سلیبس کو دیکھ لیں پھر ہم اس کے آئیں گے پے پوسٹنگ باقی ہے. سلیبس اس کا لاسٹ ٹائم تو یہی تھا کہ 1 پیپر, اس دفعہ بھی 1 پیپر ہوگا انشاءاللہ. کوئی پروفیشنسی ٹیسٹ وغیرہ, کوئی کمپیوٹر وغیرہ, کوئی ایسا ویسا بالکل بھی کوئی پروفیشنسی ٹیسٹ, کوئی یہ کوئی ٹیکنیکل کیڈر تو ہے نہیں لائک کمپیوٹر آپریٹر کی یا جونیئر کلرک کی یا اسٹینوگرافر کی. بہت ساری انسٹیٹیوٹس پہ وہ لیتا ہے. نہیں اس کے وہ تو ایسے ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے سروس رولز میں لکھا ہوا ہے تو پھر تو وہ لے لیتے ہیں پروفیشنسی ٹیسٹ. جب ہم پوسٹ ہوئے تھے تب یہ نہیں تھا, لیکن اب ہماری پوسٹ پہ بھی ہوتا ہے. نہیں وہ سروس رولز تبدیل ہوئے نا, سروس رولز تبدیل ہونے کے بعد پھر دوسرا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو ریکوزیشن فارم ہے اس میں اگر آپ وہ ڈبہ فل کر دیتے ہیں تو پھر وہ مینڈیٹری ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ اس کا نہیں ہوتا, اس کی کوئی اپنا پروفیشنسی نہیں ہوگی. سر ٹھیک ہو گیا. اب یہ آپ بتائیں کہ یہ 16ویں اسکیل کی جاب ہے اور ان کی پوسٹنگ کہاں ہوتی ہے؟ اچھا ان تمام لوگوں کی پوسٹنگز ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں. ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جو ہے ان لوگوں کا جو کام ہے بنیادی طور پر جتنی بھی اٹانومس باڈیز ہوتی ہیں یہ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹانومس باڈیز مین کمیشن, لوکل آڈٹ فنڈ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کمیشنز کی یونیورسٹیز مطلب اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں ڈپٹی اکاؤنٹنٹ وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی جو پے ہے اب وہ کیونکہ یہ ایک ڈے فرسٹ سے ریگولر جاب ہے اس کے اوپر کوئی اسپیشل الاؤنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے اب فائنانس ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے اس کو اسپیشل الاؤنس ہوتا ہے سول سیکریٹریٹ کے اندر, وہ نہیں ہوگا. اس کی جو روٹین کی 16 اسکیل کی جو جاب ہو اپنا تنخواہ ہوگی وہی ہوگی 75 سے 80 تک تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہو گیا. تو سر ان کی پروموشن کا کیا سین ہوتا ہے؟ اچھا اس کی پروموشن جو ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کی ہے آگے ان کی پروموشن چینل اس کا موجود ہے رائٹ نو میرے پاس, کیونکہ وہ پورے کا پورا چارٹ موجود نہیں ہے تو میں اس وقت اس پہ کوئی بہت زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا, بٹ یہ ڈیڈ چینل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کی پروموشنز موجود ہیں, یہ باقاعدہ پروموٹ ہوتے ہیں, پھر اکاؤنٹ آفیسر بنتے ہیں, اکاؤنٹ آفیسر کے بعد پھر کچھ اسسٹنٹ ڈائریکٹرز لیول پر چلے جاتے ہیں. ان کے پروموشن کیڈرز موجود ہیں. اچھا پھر جو ایک کویشچن اکثر خواتین یا لڑکیاں ہم سے پوچھتی ہوتی ہیں کہ یہ فیمیل کے لیے جاب کیسی ہے؟ یہ تو بہت اچھی جاب ہے, بہت سوٹیبل جاب ہے, پیورلی آفس بیسڈ جاب ہے, پیورلی آفس بیسڈ جاب ہے, اور اس میں خواتین کی سیٹس ہیں بھی زیادہ ایز کمپیئر ٹو ادر جو ہوتی ہیں کوٹا, کیونکہ وہ صرف 15% ہوتا ہے. اس میں کچھ زیادہ رکھی گئی ہیں سیٹس کیونکہ زیادہ خواتین کی سیٹس خالی ہوں گی, تو ان 60 سیٹس میں ان کی جو ہے وہ کافی ساری سیٹس ہیں. اوکے. اچھا تو اس کے علاوہ پے کے علاوہ کوئی گاڑی, کوئی گھر, کوئی اس طرح کی کوئی اور فیسلٹی؟ اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے. 16 اسکیل کی جاب ہے, گاڑی تو ویسے بھی نہیں ہوتی پہلی بات. تو اب گھر وغیرہ کوئی ممکن ہے ہو ان کی کوئی اپنی ادھر فیلڈ میں لائک جیسے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھتے ہیں وہاں پر کوئی ہو تو مجھے نہیں معلوم. ان میں سے جو بندہ پوسٹ ہوگا لاہور میں ہیڈ کوارٹر میں یا ایف ڈی میں تو ان کو کوئی زیادہ الاؤنس ملے گا؟ نہیں, ایف ڈی میں تو ان کی پوسٹنگ ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایف ڈی کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر پوسٹ ہوتے ہیں. ان کا فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو کام ہے وہ سارے کے سارے لوگ S1 S2 S3 کی طرف سے مطلب ہوتے پوسٹ ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایڈ کب تک پبلش ہو جائے گا؟ مارچ میں آ جائے گا, رمضان میں, یا اس کے بعد؟ نہیں انشاءاللہ رمضان میں. دیکھیں اب وہ جو ریکوزیشن ہے نا جو ابھی جائے گی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ ایک مرجڈ ریکوزیشن ہے. ٹھیک ہے, وہ مرجڈ ریکوزیشن مین کل پرسوں سے ایک ہوا بنا ہوا ہے کہ پی آر اے کی جو سیٹس ہیں ان کی ریکوزیشن چلی گئی ہے. اب پی آر اے ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا. ہاں جی, ٹھیک ہے, ایک اٹانومس ان کی اتھارٹی ہے. اب وہ بھیجتے ہیں فائنانس کو, پھر فائنانس بھیجتا ہے آگے پی پی ایف سی کو. وہ ریکوزیشن جیسے جائے گی اس کے ساتھ یہ ریکوزیشن بھی چلی جائے گی. اوکے, یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پی آر اے کی سیٹس بھی وہ پھر ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ ٹوٹل کتنی سیٹس ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت اچھی سیٹ ہے اوور آل. ٹھیک ہے, اور اس کی انشاءاللہ ریکوزیشن اگلے ہفتے میں چلی جائے گی پبلک سروس کمیشن کو. اور اس کے بعد اس کے کیونکہ اس کے بعد پبلک سروس کمیشن کے پاس کوئی زیادہ پیپرز تو پڑے نہیں ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوں, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے ایڈورٹیزمنٹ کے آنے کے بعد 2 مہینے کے اندر اندر اس کا پیپر ممکن ہے ہو جائے گا. اوکے, یعنی اگر اپریل میں اناؤنس ہوتی ہے تو جون سے پہلے اس کا پیپر پاسبل ہے انشاءاللہ. اور یہ کیونکہ آلریڈی بہت لیٹ ہو چکی ہیں
تو اپریل میں تو میرے خیال میں نہیں جائیں گی, یہ اس سے پہلے اناؤنس ہو جائیں گی. اوکے اس سے پہلے اناؤنس ہو جائیں گی, کیونکہ اگر اگلے ہفتے یہ جاتی ہیں ریکوزیشن تو ایک ہفتے کے بعد پبلش ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا, اس کا کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے. بٹ ون پیپر اس کی جو ہے ون پیپر ہوگا جنرل نالج کا. آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں, ہم روزانہ بتاتے ہیں کہ آپ کاروان کمپریہنسو کتاب ہے آپ وہ لے لیں, آپ ایڈوانس ماڈل پیپرز کی کتاب ہے آپ وہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی گھر میں جنرل نالج کی کتاب ہے, آپ اس کو انیشلی پڑھنا شروع کر دیں. اور سیریس نوٹ پر, ہاں, جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری جابز ہیں. لائک آج سے 2 مہینے پہلے کی میری نیوز تھی کہ اسسٹنٹ SNGAD کی آنی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور اللہ کا شکر ہے میں نے لیبر آفیسر کے پیپر سے 1 دن پہلے کہا تھا کہ لیبر آفیسر کی سیٹس ڈبل ہو جائیں گی. 4 مہینے کے بعد ہوئی ہیں وہ جا کے, 4 مہینے کے بعد. ٹھیک ہے, اب اس دوران مجھے مختلف لوگ میسیجز بھی کرتے رہے ہیں کہ آپ نے غلط بات کی تھی. خاموشی اختیار کرتے ہیں کیونکہ ہمیں تب معلومات ملتی ہے جب وہ لیٹر نکلتا ہے. پھر وہ ملٹیپل سٹیجز سے ہوتا ہوا میچور ہوتا ہے. کہیں پر اگر کوئی اعتراض لگتا ہے, E4 سسٹم ہے, کہیں ڈیلے ہوتی ہیں چیزیں, ملٹیپل چیزیں اس کے اندر ایڈ ہوتی ہیں. بٹ ہم اس وقت بتاتے ہیں جب یہ آئیڈیا بن رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ 4 مہینے کے بعد جا کے میچور ہوا ہے, اس کا مطلب ہے بات تو ٹھیک تھی ہماری. ہم نے تو اس وقت بتا دیا تھا جب وہ بچہ انڈے سے نکلنے والا تھا. نہیں, ہم نے تو اس وقت بتا دیا تھا جب مرغی نے انڈا دیا تھا. جب مرغی نے انڈا دیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ بچہ تو بہت آگے جا کے وہ بنا ہے نا. تو اسی طرح انشاءاللہ آنے والے 1-2 دن کے اندر میں آپ کو اسسٹنٹ SNGAD بھی اپڈیٹ کروں گا. اسی طرح جو PRA کی جو سیٹس ہیں اس کے اوپر بھی کمپریہنسو انشاءاللہ ڈیٹیل سے. اور اس کی تیاری کے لیے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سیریس کر لیں. ون پیپر کی کیونکہ اب کمپٹیشن بھی بہت ہے, بہت کمپٹیشن ہے. آپ 72-75 نمبر لینے پڑتے ہیں آپ کو ون پیپر میں. تو 72-75 نمبر لینے کے لیے آپ کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے.